بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات الہی۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعام و احسان فرمائے، جیسے نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن میں ہی عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ 2 سے 3، آپ علیہ السلام کو نبوت و خلت کے لیے منتخب فرمایا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا اور ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں اس آیت سے متعلق 2 باتیں ملاحظہ ہوں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے یا کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں۔ نیز یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃً فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، جنہیں نبوت و صالحیت سے سرفراز فرمایا جانا تھا۔ نیز دونوں پر دینی اور دنیاوی ہر طرح کی برکت اتاری گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری۔ 7 سے 11، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمائے اور انہیں بھی نبوت سے نوازا، دنیا میں وسیع رزق دیا اور نیک و صالح اولاد عطا کی، اور ان سب کے لیے سچی بلند شہرت رکھی کہ قوم مسلم ہو خواہ یہودی یا عیسائی، سب ان انبیاء علیہ السلام کی ثنا تعریف کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ اور ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔ نیک اولاد اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولاد وہ اعلیٰ پھل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کی ہی دعا کریں۔ نمبر 12، آپ علیہ السلام کے بعد جتنے حضرات نبوت کے منصب پر فائز ہوئے سب آپ کی نسل سے ہوئے، اور تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف آپ ہی کی اولاد میں سے ہونے والے رسولوں پر نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ 13 سے 17، آپ علیہ السلام کی نسل میں بہت سی ہستیوں کو نہ صرف ہدایت پر پیدا فرمایا بلکہ قوموں کے لیے ہادی یعنی ہدایت دینے والے بنایا، انہیں ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت بخشی، انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا، انہیں محسنین و صالحین بنایا اور صراط مستقیم کی طرف خصوصی ہدایت دی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوان واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ 18 ملت ابراہیمی کو حقیقی کامل اور اصل ہدایت قرار دیا، اور اس سے انحراف کو حماقت قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو۔ 19 سے 20 آپ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، جنہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر بھلائی، برکت اور اپنے قرب سے مشرف فرمایا، اور آخرت میں بھی مقربین کے گروہ میں ممتاز مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ 21 سے 22 آپ علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی نیک نام تھے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعد کے زمانوں میں اور لوگوں میں بھی آپ کا ذکر جمیل باقی رکھا اور آپ پر سلامتی نازل فرمائی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو۔ درس و نصیحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے تمام اوصاف حقیقی اسلامی سیرت کا نمونہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے جو کردار اور عظمت کا ایک حسین سراپا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ بھی زندگی کے ہر کام میں خداوند قدوس کا فرما بردار ہے، باطل عقیدے، عمل، خیال، نظریے سے کنارہ کشی برتے، مالک حقیقی عز و جل کے احکام پر دل و جان سے عمل کرے، رغبت و محبت سے عبادات بجا لائے اور ذوق و شوق سے ذکر الہی کی کثرت کرے، تحمل بردباری کو اپنا شیوہ بنائے، خوف خدا کے زیور سے آراستہ ہو اور عبادت و ریاضت کی کثرت اور اطاعت الہی میں مصروف رہنے کے باوجود خدا عز و جل کی بارگاہ میں آہ وزاری سے حاضری دے، امور آخرت کا اہتمام اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، سخاوت اپنائے اور مہمان نوازی کا شعار اختیار کرے، اللہ کریم کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، ہر معاملے میں اسی پر توکل کرے اور ہر حال میں تسلیم و رضا کا دامن تھام کر رکھے، آزمائشوں پر ثابت قدم رہے اور بے صبری کا کوئی لفظ زبان پر نہ آنے دے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک اصوح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم، چچا آزر اور بادشاہ نمرود کو تبلیغ و نصیحت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان میں سر فہرست آپ علیہ السلام کا چچا آزر ہے جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت سازی اور اس کی تجارت بھی کرتا تھا۔ بادشاہ وقت نمرود بھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے زبردستی عبادت اپنی کرواتا تھا۔ نمرود بن کنعان اپنے زمانے میں بہت بڑا بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی، چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے افراد 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود اس نے شکر و طاعت الہی کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ اس بے باک کافر سے مختلف خلاف عادت کام بھی ظاہر ہوتے تھے، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمرود کے محل
کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق ہو جاتا، غرض 1 لاکھ تک آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے، اور جہاں 1 لاکھ سے بھی ایک زیادہ ہو، سب دھوپ میں۔ مزید فرماتے ہیں اسی کا ایک حوض تھا، صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں خلط ہوں یعنی آپس میں مل جاتی۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے جام میں آ جاتی۔ یہ کافر، اور وہ بھی کیسے بڑے کافر کا استدراج تھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسی چیزیں جادو یا دیگر مخفی علوم میں مہارت کے ذریعے ہوتی ہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ بعض چیزیں سائنسی ترقی سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اسی نے اپنے سر پر تاج رکھا، اور اس کے ظلم و بربریت کا یہ عالم کہ اپنی سلطنت کے زوال سے ڈر کر کاہنوں اور نجومیوں کے کہنے پر ہزاروں شیر خوار بچے قتل کروا دیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا فرمائی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے چچا آزر سے فرمایا، اتتخذوا اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بڑے آسان انداز میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل بیان فرمائے، تاکہ وہ ان میں غور و فکر کر کے نتیجہ نکال سکے کہ جب سارا جہان عدم و وجود میں آنے والا پھر ختم ہونے والا ہے تو پھر اس جہان کی چیزوں یا افراد میں سے تو کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور سارا جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر جب رات کی تاریکی چھائی تو آپ علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھ کر قوم سے فرمایا، کیا تم اپنے خیال میں اسے میرا رب کہتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ دیر بعد جب وہ ستارہ افق میں چھپ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہوں وہ رب نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ہے، فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا نکلا تو فرمایا کیا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی کیفیت بھی معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب عز و جل نے مجھے پہلے سے ہی ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ قرآن کریم میں فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ اس فرمان میں ان لوگوں کو تنبیہ تھی جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ پھر اسی صبح یا کسی اور دن کی صبح جب سورج کو دیکھا بڑی آب و تاب کے ساتھ جگمگاتا ہوا نکلا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے گمان میں یہ میرا رب ہے تو یہ ان سب سے بڑا، لیکن اگر اس کا رب ہونا غلط ثابت ہو گیا تو چھوٹوں کی ربوبیت تو بدرجہ اولا غلط باطل ہوگی۔ چنانچہ جب شام کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قرآن مجید میں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہے۔ تنبیہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے، معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے انہیں کبھی غروب ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ یقیناً دیکھا تھا۔ تو جب قرآن ہی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت اور عقل و فہم سے نوازا تھا تو آپ ہمیشہ سے ہی ان باتوں کو سمجھتے تھے، اور دیگر دلائل کے علاوہ ان دلائل سے سورج، چاند وغیرہ کی معبودیت کو باطل سمجھتے تھے۔ لہٰذا ثابت ہوا
ہوا کہ سورج چاند ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام اپنے لیے نہیں بلکہ صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا، اور اس چیز کی مزید وضاحت درج ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سورج چاند ستاروں کے بارے میں کلام کرنے کے بعد فرمایا، انی وجہت وجہی الی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان اپنی مستقل سوچ اور دائمی عقیدے کے بیان پر مشتمل تھا، یہ نہیں کہ قوم کو بتا رہے تھے کہ تمہارے سامنے سورج چاند دیکھ کر یا تمہیں سمجھاتے ہوئے مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے اور اب میرا یہ عقیدہ بنا ہے۔ معاذ اللہ، اس مقام پر اگلی پچھلی تمام متعلقہ آیتیں پڑھیں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو معبود بنانے کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کے معبود ہونے کا بھی رد فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے اعلان حق اور توحید باری تعالیٰ کا بیان سن کر قوم بحث کرنے لگی اور بتوں کی مخالفت سے ڈراتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت سے نوازا ہوا ہے۔ سن لو، مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک بناتے ہو، کیونکہ وہ بے جان اور بے بس و لاچار ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، تو ان سے کیا ڈرنا۔ ہاں، اگر میرا رب عز و جل کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ قرآن کریم میں ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایمان نہ چھپایا بلکہ بے خوف ہو کر اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔